حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اشور کے علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کو نینوا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ نے اس کے اندر اپنے خدا کی مورتی بنائی۔ اسی طرح کئی بادشاہوں نے مورتیاں، مندر بنوائے، اور یہ شہر جو کہ بالکل چھوٹا سا تھا ایک بہت ہی ترقی یافتہ اور بڑا شہر بن چکا تھا، اور یہ ایک دارالسلطنت بن گیا۔ اور اس کے اندر مندر کافی بڑے بڑے تھے، جس کے اندر اشورا کے بادشاہ بیٹھ کر پورے نینوا کو دیکھا کرتے تھے، ان کی گلیاں، ان کے مندر وغیرہ، اور ان پر نظر رکھا کرتے تھے، اور وہ پوری سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ اشور کے مغربی علاقے میں بہت سارے لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا علاقہ سرسبز باغات اور ان سب سے شاداب تھا، اور اشورا کے لوگ پتھر تراشنے کے ماہرین بھی تھے، اور وہ سنگ مرمر کے پتھروں پر اپنے خداؤں کا نقش بناتے تھے، اور یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اور اس وقت نینوا کی آبادی تقریباً 1,00,000 تھی۔ یہ تقریباً 700 قبل مسیح کا واقعہ تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اور ان کو رہنمائی دکھانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملی اس وقت آپ 28 برس کے تھے، اور اس وقت آپ کے اوپر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا تھا جو کہ توریت میں یوناہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشور کے بادشاہ کے پاس گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، ان کو تبلیغ دی اور ان کو حق کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ بہت ہی غصہ ہوا اور ان کو ان کی جان کی دھمکی دے دی کہ اسی طرح اگر تم دوبارہ آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو تبلیغ دی اور ان کو وحدانیت کے راستے اور اللہ کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنے کا بولا، تو وہ لوگ غضبناک ہو گئے اور ان کو یہ دھمکی دی کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح کیا تو ہم تم کو مار مار کر یہاں سے بھگا دیں گے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی اور نینوا کی قوم کو تبلیغ دی اور ان کو وحدانیت کے راستے پر چلنے کا کہا، لیکن اہل نینوا نے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا اور ان کو تبلیغ دیتے رہے، لیکن پھر بھی یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے انا پر ڈٹے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بہت ہی ناراض ہوئے۔ تبھی اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ ان کے اوپر 3 دن بعد بہت ہی غضبناک عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا کو عذاب کے بارے میں بتایا اور ان کو تنبیہ کی کہ 3 دن کے اندر اگر آپ بت پرستی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو آپ کے اوپر اللہ کا بہت ہی دردناک عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے رب کے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ کہنے لگے اور مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیکھتے ہیں اگر آج رات وہ اپنے گھر سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آنے والا ہے، اور اگر نہیں گئے تو اس کا مطلب نہیں آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام رات ہوتے ہی اس بستی سے نکل جاتے ہیں، اور اگلے ہی صبح اسی قوم پر ایک عذاب نازل ہوتا ہے جو کہ کالے دھوئیں کی شکل میں ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اس میں ہلاک ہونے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
لیکن ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ عذاب کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ جب ان کی قوم نے اس عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار اور توبہ کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب کشتی چلنے پڑی تو اچانک ہی سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی۔ ان لوگوں نے اپنا ساز و سامان نیچے پھینک دیا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے، لیکن کشتی کا وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ کشتی میں بیٹھے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو تمام بات سمجھ آ جاتی ہے اور انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ساری غلطی ان کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر اجازت کے اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ جب کشتی کے اندر 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور مجبوراً انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، لیکن یہ تمہاری خوراک نہیں، صرف نگلنا ہے۔ اس کے بعد مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ دیکھا تو انہوں نے استغفار کی اور اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ان کے اوپر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا اور دوسرے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور انہی اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام وہ کلمات نہ کہتے یا دعا نہ مانگتے تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور اس کے بعد مچھلی کو حکم دیا گیا کہ آپ کو سمندر کے کنارے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ادھر ہی رہنے لگے اور ان کی قوم نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئی اور ان ساروں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور ان پر ایمان لے آئے۔